پہلے تو یہ بتائیں مصطفیٰ کمال صاحب، میرا خیال ہے آپ بھی آج پمز ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہیں، تو اسلام آباد میں بڑے اہم ایونٹس ہو رہے تھے اور ہائی سیکورٹی الرٹ بھی تھا، اس کے باوجود ایک خودکش حملہ ہو گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کافی دھچکا پہنچا ہے؟ تھینک یو عامر بھائی، حامد بھائی فار ہیونگ می ہیئر. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا پاکستان کی جو جنگ 6 دن چلی ہے نا، وہ جنگ رکی نہیں ہے اور وہ جنگ چل رہی ہے. اس کا طریقہ کار چینج ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام ہم اس کمفرٹ زون میں ایز اے قوم ہمیں نہیں جانا چاہیے. جس طرح سے ہم اس 6 دنوں میں ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، ہمارا مائنڈ سیٹ تھا، ہمارے طور طریقے تھے، ہماری لائکس اور ڈس لائکس تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اے اسٹل ایٹ دی اسٹیٹ آف وار رائٹ ناؤ. اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں، اس کے بعد جو پراکسیز تھیں اور سارا جو سلسلہ ہوا سارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ایک کڑی ہے جو آج کا واقعہ ہے. یقیناً سوسائڈ بامبر کو آپ جو ہے وہ نہیں روک سکتے، بہت ساری اپریہنشن ہوتی ہوں گی جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتی ہوں گی، لیکن آج یہ افسوسناک یہ واقعہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ابھی رکی نہیں ہے. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی حوالے سے ایک بات کی، ذرا آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے اس کو جب اسلام آباد لے کے ہیں، یہ ریاست کو جو ہے اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے، وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے اور انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں. یہ تھریٹس جو ہے اب پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے موجود ہے. پاکستان کے تمام شہروں میں یہ تھریٹ موجود ہے. وزیر دفاع صاحب نے یہ کہا ہے. عمیر نیازی صاحب، آپ اتفاق کریں گے وزیر دفاع سے کہ یہ افغان طالبان کی طرف سے میسج ہے پاکستان کو کہ ہم آپ کے کسی بھی شہر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دہشت گرد تو اسی آبجیکٹیو سے ہمیشہ آپریٹ کرتا ہے، مگر اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا یہ رسپانسبل اسٹیٹمنٹ، اور پاس میں بھی اسی طرح سے خواجہ صاحب رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. دیکھیں، ان کی طرف سے چاہے میسیجنگ ہو جو ہو، آپ نے اپنے سٹیزنز کو کمفرٹ دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہر ان کی دسترس میں ہے، اس طرح سے نہیں ہے. مطلب آپ عوام کو یقین دلائیں کہ سول ایڈمنسٹریشن ابھی کلیپس نہیں کی، ہماری ویجیلنٹ نظر ہے، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، آپ طالبان لے کے طالبان حکومت تک رک جاتے ہیں. آپ انڈیا والے نیکسس کو جو ہے نا بار بار نہیں اٹھاتے. بات ہے کہ اصل فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے. نہیں میں خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب وہ ادھر تک رک جاتے ہیں. بات ہے وہ افغانستان جانے سے پہلے بھی انہی کو الٹا تھریٹ دے رہے تھے، کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے. یا تو ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے ٹاکس کرنی ہے یا آپ نے حملہ کرنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کی ابھی تک افغان پالیسی کلیئر ہی نہیں ہے. مطلب اسٹریٹجک ڈیپتھ کب آپ کے اگینسٹ چلی گئی، اس کو اب آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، افغانستان سے اس کو کس طرح سے علیحدہ کرنا ہے، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ ریٹیکلی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ایک سوچ رکھیں، اگلے دن دوسری سوچ رکھیں. اچھا کامران مرزا صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو ہم دیکھ رہے تھے 2-3 دن سے بلوچستان میں ہائی الرٹ تھا. بسوں کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی بند کیا گیا تھا، سیکشن 144 بھی نافذ تھی، ڈبل سواری پر بھی پابندی تھی، ناکے بھی لگے ہوئے تھے. حملہ اسلام آباد میں ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والے چند دنوں میں صرف بلوچستان اور اسلام آباد نہیں، پاکستان کے بہت سے شہروں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان کے تمام شہروں پہ رحم کرے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بارڈر زیادہ نزدیک ہیں تو یہاں پہ کچھ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مذاق کیا گیا، ایک بھونڈا مذاق. پہلے کہا گیا کہ سلنڈر پھٹا ہے اور کافی دیر تک جو ہے نا یہ اس بات کو پھیلایا گیا کہ سلنڈر پھٹا ہے، اور اس وقت تک جو ہے نا بے شمار لوگ شہید ہو چکے تھے. ہم ہاسپٹل میں موجود تھے اور وہ ڈیڈ باڈیز آ رہی تھیں. ہمارے وکلا صاحبان شہید اس میں ہوئے تھے، تو باقی دوسرے لوگ بھی بیچارے شہید ہوئے. ایک خاتون بھی ہے، اللہ ان سب کی مغفرت کرے. بلوچستان کی آپ نے بات کی ہے، بلوچستان میں تو ہر روز جو ہے نا انٹرنیٹ بند ہے، ہر روز سڑک بند ہے. آپ کوئٹہ سے باہر جا کے کوئی جا کے دکھائے. آج بلوچستان میں انٹرنیٹ بند ہے؟
آج 16 تک بند ہے، 16 تک بند ہے. اس پر ان بچوں کا کیا ہوگا جو پڑھتے ہیں، جو لوگ باقی جو نا کاروبار کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو کیا یہ کچھ سنجیدہ جو ہے یہ طریقہ کار ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ 42-43% ایریا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ صرف کوئٹہ سے باہر نہیں جا اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن کو کوئی اکٹھے ہو کے حکمت عملی بنانی چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے. آج جو ہے نا آپ مذاکرات کا جو ہے نا اس کی ابتدا کر دیں. یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ہر آنے والا دن آپ کا خراب ہوگا. آپ بیٹھیے، مسئلے کا حل نکالیے اور اس پارلیمان کو اس کا مرکز بنائیے. اگر پارلیمان کو جو لولا لنگڑا ہے اس کو مرکز نہیں بنائیں گے اور آپس میں نہیں بیٹھیں گے، نتیجہ اس سے خراب ہوگا. میری بات اللہ کرے کہ غلط ہو، میں اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر جو میں اپریہینڈ کر رہا ہوں وہ نتائج کوئی اچھے نہیں مجھے نظر آتے. اچھا، اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں کا ذکر کر دیا آج مصطفیٰ کمال صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ. تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ آ جاتے ہیں اسی پہ. تو اب 27ویں کے بارے میں تو سب قوم جان چکی ہے کیا، اب 28ویں جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ حامد بھائی دیکھیے، گڈ گورننس کی سب لوگ بات کرتے ہیں وفاقی لیول پہ، صوبائی لیول پہ. آپ کے ہمارے ملک میں گڈ گورننس کو جو کہ صوبوں کی دارالحکومتوں پہ اور وفاق کے دارالحکومتوں پہ جو گڈ گورننس کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کا کوئی میکنزم، کوئی وہیکل موجود نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی گڈ گورننس لے کر جانی ہے تو اس کی کوئی گاڑی نہیں ہے جس کے اوپر آپ اس کو سواری کرائیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے یہ پاکستان میں مسنگ ہے. اور اس تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو اب دیکھیں، اب یہ ہماری خواہش نہیں، پاکستان کی ضرورت بن گئی. مجھے اب بہت اس والی بات کا اطمینان ہے. اور اس سے پہلے ایک جملہ کہوں، میں مثال دوں حامد بھائی، ہم جب سیاست میں قدم رکھ رہے تھے نا تو سندھ سے ہمارا تعلق ہے. اس وقت ہم جب زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بری بات کہہ دی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے. آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جانے لگا. آئی ایم ایف کے پیسوں کی ضرورت پڑی. آئی ایم ایف نے کان پکڑ کے ہمیں کہا کہ بھائی زرعی ٹیکس لگاؤ. اس زرعی ٹیکس کا اعلان کس سے کروایا انہوں نے زرداری صاحب سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے زرعی ٹیکس کا اعلان کیا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ مخالفت آتی تھی، کوئی آواز، سارے صوبوں میں زرعی ٹیکس لاگو ہو گئے، قانون بن گئے. اسی طرح سے یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ پاکستان کو چلانے کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے اس بات کا قوی امکان ہے. اور میں کیوں بھی کہہ رہا ہوں، پورے پنجاب کی اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر، جہاں پہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پارٹیز ہیں، سب نے جو ہے وہ ترمیم پاس کر دی کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. پوری فیڈرل کیبنٹ وزیر اعظم کے ساتھ سب نے جو ہے وہ اپروو کر دیا. ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض ہے، ہم ان سے بھی بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو لوکل گورنمنٹ کی ترامیم لانا پڑے گی. لوکل باڈیز میں پیپلز پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ تو بے ویری آنیسٹ، وہ ہم سے کھل کر بات نہیں کرتے. جو ہم سے ادھر ادھر سے بات چلتے پھرتے بات آتی ہے کہ بھائی یہ صوبائی مسئلہ ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں یہ تو 18ویں ترمیم میں طے ہو گیا ہوا ہے کہ آپ وفاق سے صوبے کو اختیار دیں اور صوبے بلدیاتی اداروں کو بنائیں گے. اچھا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں صوبائی مسئلہ ہے، تو پھر یہ آرٹیکل 140 ہے پاکستان کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو آپ سے کوئی اختیارات، دیکھیں حامد بھائی، 18ویں ترمیم اگر بہت اچھی ہے نا تو وہ ہاف ہارٹیڈ وفاق سے صوبوں میں جا کر پارک ہو گئی ہے. اس کا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹ، جب بھی بار بار آواز اٹھتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ فولڈ بیک کرو، کیونکہ آپ نے اس کے روٹس پہ لوگوں کی اونرشپ ہی نہیں دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 4 لائنیں آئین کی آرٹیکل 140A میں لکھی ہوئی ہیں، ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں. آپ میرے نام پہ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں نا، میرے سے مراد لوگوں کے نام پر، پورے چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں میں. آپ مجھے PFC ایوارڈ یہیں سے دے دیں، آپ میرے نام سے. بھائی میں نے عمر بھائی کو پیسے دینے ہیں آپ سے لے کر، اور میں لے رہا ہوں، دے نہیں رہا ان کو، تو اب یہ کہیں گے بھائی جو میرے حصے کے پیسے ہیں نا آپ مجھے ڈائریکٹ دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہماری آئینی ترمیم اتنی سی بات کہہ رہی ہے. چلیں، بات پیسوں پہ آگے ختم ہو رہی ہے. اچھا،